جہاد قرار دے۔ امام زمانہ کا ظہور فرما راجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو تیئیس ہجری کے عشرہ مجالس کی آپ حضرات اس مرکزی عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اور جہاد، اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہے۔ جہاد، وہ جہاد جو باللسان نہ ہو، بالنفس نہ ہو، بالقلم نہ ہو، بالمال نہ ہو، بالسیف ہو اور اس کا تعلق میدان جنگ سے ہو، وہ بھی اتنا آسان نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ کل کی تقریر میں واضح کیا تھا کہ شرائط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اور بغیر ان اصولوں پر عمل کیے ہوئے جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام نے جہاں اور بڑے بڑے اصول دیے اور ان کے ضابطے بنا دیے، اسی طرح جہاد کو بھی اسلام نے یہ تقاضا کیا کہ اسے ہلکا نہ سمجھنا، کہ جو بھی لڑائی تم ہوس اقتدار کے لیے لڑو اس کا نام جہاد رکھ دو۔ کسی خطے، کسی زمین، کسی ملک پر قبضے کے لیے اپنے نظریاتی اصولوں پر تم لڑ رہے ہو تو اس کا نام جہاد رکھ دو، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جہاد خدا کے لیے ہوتا ہے، جہاد مرضی نبی سے ہوتا ہے، جہاد امام کی اقتداء میں ہوتا ہے۔ جب امام ہی نہیں ہے تو آپ کس کے پیچھے لڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے حکم دے دیتے تھے جنگ پہ جانا ہے، اور مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر لشکر میں شامل ہو جاتے، پورا مدینہ خالی ہو جاتا تھا۔ اور جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ 87 غزوات، جس میں سریے بھی ہیں اور غزوے بھی ہیں، یعنی بعض میں رسول شریک ہیں اور بعض میں شریک نہیں ہیں، سب ملا کر 87 لڑائیاں، اور ایک بھی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے ملک پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کا مال چھیننا ہے۔ چونکہ دشمن یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم مدینے کو تاراج کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ اقدام کریں، رسول ان کے مقابل اپنے سپاہیوں کو لے کر، لشکر خدا کو لے کر پہنچ جاتے، اور سب کو یہ معلوم تھا کہ اصول کیا ہے۔
حضور کسی لڑائی میں پہل نہیں کرتے، پہلا تیر ادھر سے نہیں جاتا جب تک وہ جنگ کا آغاز نہ کر دیں۔ پہلے خطبہ دیتے، پہلے سمجھاتے، پہلے گفتگو ہوتی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ جب وہ ضد پر آ جاتے تو ضدیوں سے تلوار چلتی، اس میں یہودی بھی ہیں، عرب کے کافر بھی ہیں۔ ہاں بس عیسائیوں سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، عیسائیوں سے کبھی مقابل لشکر اسلام نہیں آیا، عرب کے کافر قبائل لڑنے آتے رہے، کبھی بدر میں لڑے، کبھی احد میں لڑے، کبھی سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، سارے کفار اور سارے یہودی جمع ہو گئے۔ تو جہاں پر سارے حزب جمع ہو گئے، تمام پارٹیاں جمع ہو گئیں، اس لڑائی کا نام ہو گیا احزاب، یعنی جنگ احزاب۔ قرآن میں سورہ احزاب ہے، سب مل کر لڑنے آئے تھے۔ اور یہودیوں سے لڑائی ہوئی تو جنگ خیبر ہے۔ اسی طرح بعض لڑائیاں ہیں، جنگ تبوک ہے، لڑائی نہیں ہوئی، فتح ہوئی، یہ بھی یہودیوں سے ہے۔ جنگ بنی قینقاع ہے، یہ بھی یہودیوں سے، اور لڑائی نہیں ہوئی۔ تو بعض میدان بغیر لڑے رسول نے فتح کیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلے جبھی جہاد ہے۔ نہ کوئی قتل ہوا، نہ کوئی الغار ہوئی، لڑائی فتح ہو گئی۔ تو بعض ایسی لڑائیاں بھی حضور نے فتح کیں کہ جہاد کے میدان میں جن اصحاب کا کوئی حصہ نہیں تھا تو ان کو بھی کبھی کبھی استعمال کیا۔ تلوار نہیں چلا سکتے، لڑ نہیں سکتے، تو اب یہ تو رسول اللہ ہیں، اپنی بصیرت سے، اپنی تدبیر سے، اپنے تفکر سے جس طرح چاہیں اسے مجاہد بنا کے استعمال کر لیں اور لڑائی میں وہ کارآمد ہو جائے۔ تو حضور کے بہت سے اصحاب وہ تھے جو بدر میں شریک تھے، تو جو بدر میں یعنی پہلی لڑائی میں لڑے تھے اور پہلی بار جنہوں نے جہاد کیا تھا انہیں اصحاب بدریون کہتے تھے۔ ان کا اسٹیٹس ذرا بلند تھا، تو وہ ذرا کرتے بھی تھے ہم بدر میں لڑے تھے، بعد میں احد، خندق، خیبر، لیکن ان کا حصہ زیادہ تھا مال غنیمت میں، اور ان کا وقار تھا، ان کی عزت تھی، چاہے وہ لڑے ہوں یا نہ لڑے ہوں۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے تو وہ بدری کہلاتے تھے۔ تو اس میں ایک ایسے بھی حضور کے صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان بدری، اور یہ کبھی کسی لڑائی میں لڑے نہیں تھے بلکہ تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی۔ جاتے تھے، ان کے پاس تلوار بھی نہیں رہتی تھی، مگر جاتے ہر لڑائی میں شریک ہوتے تھے، تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ تو چونکہ بدر میں شریک ہو گئے تھے اس لیے سب ان کا احترام کرتے تھے، بھائی بدر والے ہیں، یہ سب سے سبقت رکھتے ہیں، تو انہی میں نعمان بھی ہیں، نعمان بدری بھی ہیں۔ طبیعتاً ذرا شریر تھے، یعنی مزاح المومنین تھا، جیسے مومنین آپس میں مذاق کرتے ہیں، جملے بازی کرتے ہیں، تو یہ مذاق اسلام میں جائز قرار دیا گیا، جس میں بدتمیزی نہ ہو، ایسا مذاق، ایسا مزاح اسلام نے جائز قرار دیا، یعنی مہذب مذاق اسلام میں ہے،
مہذب مزاح اسلام میں ہے۔ سنے ہوں گے آپ نے بہت سے اسلامی واقعات جن میں مزاح ہے۔ حضور نے بعض میں کہا جنت میں کوئی بوڑھا اور کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، بعض میں کہا۔ اب اس جملے میں ایک مزاح ہے اور حقیقت بھی ہے۔ بس جناب یہ خبر جو پھیلی تو ایک بوڑھا جو کہ اسلام میں ہے سب سے بوڑھا، وہ حضور کا چچا ہے، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب، وہ بیٹھ کے سڑک پہ رونے لگے اور کہنے لگے لو بھائی جنت بھی گئی، میں بوڑھا اور میں جنت میں نہ جاؤں گا۔ زاروں قطار رونے لگے، ڈھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے آج اپنے واعظ میں کہا ہے نہ کوئی بڈھا جنت میں جائے گا نہ کوئی بڑھیا، تو وہ بڑھیا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اب جب بڑھیا روئے گی تو پھر آپ سوچئے بین کر کر کے روئے گی، ٹھاڑے مار مار کے روئے گی۔ اب اس کے رونے سے اور شور شرابہ ہوا۔ بلال نے دیکھا کہ بیچ چوراہے پہ ایک بوڑھا رو رہا ہے، ایک بڑھیا رو رہی ہے۔ بھاگتے ہوئے حضور کے پاس گئے، کہا آپ کو پتا ہے یہ آپ نے واعظ میں جو کہا کہ نہ بڈھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا، تو وہاں بڈھا بھی رو رہا ہے اور بڑھیا بھی رو رہی، کہا بھاگ جا، کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی وہیں آ کے بلال حبشی بھی بڈھے بڑھیا کے ساتھ کہنے لگے لو قیامت ہو گئی، میں بھی جنت میں نہیں، کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جو آ رہا ہے وہ پوچھا کیا ہوا، کسی کے پاس مسئلے کا حل ہو تو بتائے۔ اتنی دیر میں جب شور و فغاں بہت پھیلا تو حضرت علی بھی ادھر آئے، کہنے مسئلہ کیا ہے؟ کہ حضور نے آج کہا ہے نہ بڈھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا جنت میں جائے گی، اس لیے عباس بھی رو رہے ہیں اور اس لیے یہ بڑی بی بھی رو رہی ہیں۔ اور کہا بلال کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان کو بھی بھگا دیا، کہا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حضرت علی مسکرائے، کا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جنت میں بوڑھا اور بڑھیا سب جوان ہو کے جائیں گے، کالا گورا ہو کے جائے گا۔ اب علی نہ ہو تو رسول کے مزاح کو کون سمجھائے؟ تو اتنی حد تک حضور نے اجازت دی کہ آپ آپس میں خوش ہونے کے لیے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بالکل خشک مذہب نہیں ہے اسلام جیسا کہ آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ صرف داڑھی بس ہو گیا اسلام، پڑھ لیا ہو گیا نماز کے بعد ہو گیا اسلام۔ نہیں، اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دل بھی تو لگے۔ صرف یہی تھوڑی کہ بس 24 گھنٹے آپ خشک مزاج رہیں۔ چلے جاتے، سلمان کو لے لیا، علی کو ساتھ لے لیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں باغات میں، جو پرفضا مقام ہے بیٹھ گئے، کہا غلام سے توڑو کھجوریں، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، سب کھا رہے ہیں، سلمان بھی کھا رہے ہیں، رسول اللہ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ جتنی کھجوریں کھا رہے ہیں ساری گٹلیاں حضرت علی کی طرف ڈالتے جا رہے ہیں، اور جب کھا چکے تو کہا دیکھا سب سے زیادہ کھجوریں اس نے کھائی ہیں جس کی طرف سب سے زیادہ گٹھلیاں ہیں۔ اب بات تو حضرت علی پہ آ رہی تھی، اس لیے کہ ساری گٹھلیاں تو حضرت علی کی طرف ڈھیر تھیں، کھائیں سلمان نے بھی، خود حضور نے بھی کھائیں، لیکن گٹھلیاں ساری حضرت علی کی طرف۔ اچھا اتفاق یہ کہ حضرت علی کو کھجوریں بہت پسند تھیں، مٹھاس بہت پسند تھی، وہ اولاد میں بھی اثر آیا ہے۔ جسے مٹھاس پسند نہیں ہے،
مٹھاس کی پسند یہ بتا رہی ہے اسلام خشک نہیں ہے، شیریں ہے، کڑوا نہیں ہے مزہ اسلام کا، شیریں ہے۔ تو اب حضرت علی کیا کہیں؟ حضرت علی کہا ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں گٹھلیوں کے کس نے کھایا، زیادہ تو اس نے کھایا ہے جس نے گٹھلی کی بھی زحمت نہیں کی۔ تو حضور مسکرا دیے۔ تو اب یہ ہیں حدود۔ اب اگر ذرا سے حدود بڑھ جائیں تو ذرا سا حضور ناراض ہو جاتے کہ بھائی اتنی اجازت ہے آپ مزاح کریں، لیکن اگر تھوڑا سا اوور ہو گئے تو حضور ذرا ناراض ہو جاتے۔ آپ کی زبان میں تقریر کر رہے ہیں، اپنی جو زبان رائج شدہ ہے، اور پرانی زبان بولیں گے تو کس کے سمجھ میں آئے گا؟ تو نعمان بدری بڑے شرارتوں میں ماہر تھے، بہت زیادہ عجیب عجیب ان کی حرکتیں تھیں۔ اب مثلاً دیکھیے یہ امام باڑہ، اس کے کئی دروازے ہیں، ایک وہ ہے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ تو اگر فرض کیجئے وہاں پر دروازے پہ کوئی بچہ کوئی شرارت کر کے اور اندر آ جائے، اب وہ تو ڈھونڈتا ہوا ادھر سے آئے گا کہ یہ گیا کہاں، پکڑو اسے، وہ چپکے سے ادھر سے نکل کے ادھر چلا جائے۔ تو بہت سی عمارتوں میں 2-3 دروازے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی ایسا تھا کہ ادھر سے جائیے ادھر سے نکل جائیے۔ اتفاق سے دیہات کی، قبائل کی کچھ عورتیں، بدو عرب عورتیں شہد بیچنے آیا کرتی تھیں تھیلیوں میں لے کے، آواز دیتی تھی شہد خرید لو۔ نعمان بدری نے ساری عورتوں کو بلایا مسجد نبوی کے دروازے پہ اور کہا یہ سارا شہد دے دو، حضور کی بیویوں نے منگایا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی صاحب سب دے دیا، حضور کی بیویوں نے منگایا، ابھی پیسے بھجواتے ہیں، اور یہ کہہ کے ساری تھیلیاں لے کے مسجد میں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اب وہ چلا رہی پیسے بھجواؤ، پیسے بھجواؤ، وہاں شہد آیا ہو تو پیسے بھجواؤ۔ حضور نے کہا بھائی یہ کیسا شور ہے؟ انہوں نے کہا شہد والیاں پیسے مانگ رہی ہیں۔ ان کا تو یہاں لیا کس نے؟ کہا وہ نعمان بدری نے کہا تھا حضور کی بیویوں کو شہد بہت پسند ہے، اس لیے اندر گیا ہے شہد، پیسے بھجوائیے۔ بلایا، ڈانٹا، کہا اب مذاق تم یہاں تک لے آئے، میرے گھر تک مذاق لے آئے، ایسا مذاق گھر کا نہیں اچھا لگتا۔ آپ بھی کہتے ہیں بھائی گھر کا مذاق پسند نہیں ہے، اپنا اپنا مذاق کرو۔ تو یعنی حضور نے حدود بتا دیے، تو ہم بھی گھر گھر کا مذاق نہیں کرتے، حدود ہیں۔ تو ایک آدھ بار نعمان بدری کو ڈانٹ بھی پڑی، اصول ضابطے بتانے کے لیے۔ اتفاق سے ایک حضور کے مؤذن تھے ابن مکتوم، وہ بیچارے ہمیشہ کے نابینا تھے لیکن خوشگلو تھے اور عرب تھے، تو وہ اذان دیا کرتے تھے اکثر جب بلال نہ ہو مدینے میں، تو ابن مکتوم اذان دیتے تو انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ڈنڈا لے کے چلتے تھے۔ تو ایک دن نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن مکتوم بھی جلدی پہنچنا چاہتے تھے ڈنڈے کے سہارے سے، لیکن بیچارے کو پیشاب لگا ہوا ہے۔ تو جو لوگ پاس سے گزر رہے تھے کہنے لگے ذرا ایسی جگہ مجھے پہنچا دو کہ رخ مسجد نبوی کی طرف نہ ہو اور دیوار نہ ہو مسجد کی۔ نعمان بدری گزر رہے تھے، کہنے لگے آؤ ہم تمہیں جگہ بتائے دیتے ہیں، اور لے جا کے مسجد نبوی کی دیوار پہ روک دیا، کہ بس یہاں پر۔ پیچھے سے جو نمازی آ رہے تھے کہنے لگے کیسے تم مؤذن ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مسجد کی دیوار ہے؟ کہ وہ کمبخت کون تھا جو مجھے یہاں تک پہنچا گیا، اگر مجھے مل گیا تو اسی ڈنڈے سے اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ اب روز ڈھونڈتے رہتے تھے کہ آواز پہچان لیں وہ کون تھا، وہ کون تھا، تو مشہور ہو گیا تھا کہ یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بات مشہور ہو گئی تھی۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو ایک اور صحابی رکوع میں تھے،
تو خود ہی نعمان بدری گئے اور کہنے لگے ابن مکتوم، وہ جس نے تمہیں اس دن دیوار کے پاس پہنچا دیا تھا وہ مسجد میں ہے؟ کہنے لگے کہاں ہے؟ کہنے لگے رکوع میں ہے، مصلی پہ ہے۔ کہنے لگے مجھے لے چلو، میں ابھی اسی وقت اس سے بدلہ لے لوں، اس نے ایسی حرکت کی تھی۔ ان کا یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، بعد میں پتہ چلا کہ نعمان بدری جا چکے اور کسی اور کو پٹوا گئے۔ اب جس کو پٹوایا اس کا نام کیا بتاؤں؟ اس میں بھی آخر میں نون آتا ہے جیسے نعمان میں نون آتا ہے۔ اب جو حضور کو پتا چلا تو بلا کے کہا نعمان تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے تم عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے اور فائدہ تم اٹھا رہے ہو لفظ بدری سے، چونکہ پہلی جنگ میں پہلے جہاد میں تم تھے، تو اس طرح جہاد میں شریک ہو کر لوگ کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے اس پر بھی کنٹرول کیا ہے کہ مجاہد بن کے جو چاہے وہ نہ کرو، پھر اپنے وقار کو قائم رکھو کہ تم اللہ کے سپاہی ہو، تم ایک عام انسان نہیں ہو۔ جہاد ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے میں بنی قینقاع کی جنگ چھڑ گئی اور حضور لشکر لے کر چلے، ادھر سے کئی ہزار یہودی بھی آ کے سفارہ ہو گئے لشکر اسلام کے سامنے۔ تمام لشکر اسلام سمجھ رہا تھا کہ سامنے اتنا زبردست لشکر ہے اور ایسا مقابلہ ہے، اس لیے جو بہادر ترین ہوگا اس کو بھیجیں گے مقابلے کے لیے۔ لیکن جب سب بندیاں دونوں طرف ہو گئیں تو حضور نے جھک کر ایک بار صف لشکر کو دیکھا سب سے کنارے چپکے چاپ نعمان بدری کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں سے آواز دی کا نعمان بدری ادھر آؤ۔ وہ سمجھے کوئی کام ہوگا حضور کا، کوئی چیز منگانی ہوگی، حضور کے سامنے آ گئے۔ کہا نعمان بدری یہ جو پہلوان نکلا ہے نا ابھی یہودیوں کی طرف سے، اس کے مقابل میں تم جاؤ لڑنے۔ اب دیکھیے کہ ایسے موقعوں پر پھر لوگ بہانے کرتے ہیں کہ بلا ٹل جائے سر۔ کہنے حضور میں کیسے جاؤں؟ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس کے مقابل جاؤ، اسے قتل کر کے آؤ، تم مجاہد ہو، بدری ہو، بغیر کسی کے مقابلے کے تم مجاہد کیسے بنو گے؟ اس لیے جاؤ۔ کہنے حضور ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، جو سامنے صحابی تھے کہنے لگے گھوڑے سے اترو، گھوڑا ان کو دے دو۔ گھوڑا بھی آ گیا۔ کہنے سرکار ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے۔ کہا بلال ایک اچھی سی چمکدار تلوار لے آؤ۔ تلوار بھی آ گئی۔ کہنے سرکار یہ تو صحیح ہے کہ جہاد کے لوازمات سارے آ گئے، گھوڑا بھی آ گیا، تلوار بھی آ گئی، مگر میں بھوکھا ہوں۔ تو حضور کو تو سب علم غیب سے معلوم ہے۔ کہ بلال وہ جب مدینے سے چلے تھے تو کباب روٹی جو ناشتہ دان میں بھر کے میں لایا تھا وہ پورا ناشتہ دان لے آؤ۔ کہنے یہ لو اس کے اندر کباب بھرے ہوئے ہیں اور روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب کوئی بہانہ ہی نہیں تھا۔ اب گھوڑے پر بیٹھے تو یوں بیٹھے، ایک ہاتھ میں ناشتہ دان اور ایک میں تلوار، اور اس کے مقابل پہنچ گئے۔ اب ادھر کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن عرب نے یہ نظارہ پہلی بار دیکھا کہ جب مجاہد آتا تھا تو ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں سپر۔ یہ عجیب مجاہد آیا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ناشتہ دان اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا۔ آ گئے مقابل میں۔ اب عرب میں لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ دو مجاہد جب مقابل آتے تو سب سے پہلے رجس شروع کرتے اور کہنا شروع کرتا مجاہد میں فلاں قبیلے کا ہوں
اور میں فلاں کا پوتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے یہ کارنامہ کیا ہے اور میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے اور تم میرے مقابل نہیں ٹھہر سکتے. یہ عربی میں منظوم رجس پڑھا جاتا تھا. تو جواب میں دوسرا جو تھا وہ اپنا رجس پڑھتا تھا کہ میں کتنا بہادر ہوں, میرا خاندان کتنا بہادر ہے. اور جب یہاں تک کہ غصہ بڑھ جاتا تو دونوں طرف سے تلواریں نکل آتی اور پھر وار ہونے لگتے. یوں لڑائی شروع ہوا کرتی تھی. یہ عرب کی لڑائی اور جہاد کا طریقہ تھا. نعمان بدری نے کاہے کو کبھی رجس پڑھا تھا؟ بغیر رجس کے لڑائی شروع بھی نہیں ہو سکتی تھی. پہنچتے ہی انہوں نے اس سے یہ کہا, دیکھو ایک بات بتا دو مجھے. اس نے کہا کیا؟ کہنے یہ بتاؤ میرے ابا کا کیا نام تھا؟ کہنے لگا مجھے کیا معلوم. کہنا اچھا بتاؤ میرے دادا کا کیا نام تھا؟ کہنے جب باپ کا نام نہیں معلوم تو مجھے دادا. دیکھیں اس کو باتوں میں لگا لیا. اچھا بتاؤ میرا قبیلہ کیا ہے؟ کہنے نا باپ دادا کو میں جانتا نہیں تو میں تمہارا قبیلہ کیا جانوں. کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس قبیلے کے ہو. اس نے کہا نہیں. کہنے مجھے کیا معلوم ہے تمہارے دادا کون تھے؟ کہنے نہیں. کہنے تو کیا مجھے یہ معلوم ہے تمہارے باپ کون تھے؟ کہنے نہیں. کہنے نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں. لڑائی کس بات کی ہے؟ تم مجھ سے واقف نہیں ہو, میں تم سے واقف نہیں, تو ہم ایک دوسرے سے لڑیں کیوں؟ ذرا جہاد تو دیکھیے, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تو پھر جہاد کیسے ہوگا؟ کیا بھائی بات تو صحیح ہے. کہنا اچھا چھوڑو یہ سب باتیں تو چھوڑو, باپ دادا کون تھے اور قبیلہ کون, بھوکے تو نہیں ہو؟ کہنے ہاں بھوک تو لگی ہے. کہنے ہم تو کھانا لائے, ہمارے تو سردار نے کھانا دیا ہے. تمہارا سردار کیسا ہے کہ خالی ہاتھ بھیج دیا؟ کہنے ارے واہ کھانا کیا ہے کھانے میں؟ کہنے کباب اور روٹی. کہنے تو پھر کیسے کھائیں, کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں؟ کہنے دونوں گھوڑے ایسے ملا لو, دونوں کی پیٹھ, اور اس کے اوپر ہم لوگ بیچ میں دسترخوان بچھاتے ہیں. ایک آدمی ایسے سامنے بیٹھے, دوسرا اس کے سامنے بیٹھے, اور سامنے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. گھوڑے ملا دیے گئے, دسترخوان بچھا اور دونوں ٹانگیں سمیٹ کے دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کباب روٹی کھانی شروع کی. جیسے جیسے وہ کھاتے جاتے ہیں دونوں طرف کا لشکر ٹھٹھے لگا لگا کے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستا جاتا ہے کہ یہ نئی لڑائی دیکھی. یہودی اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے واپس چلے گئے. لڑائی ہوئی نہیں, رسول نے میدان فتح کر لیا. بغیر جنگ کے یہودی جزیہ دینے کو بھی تیار ہو گئے. جنہیں کلمہ پڑھنا تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے دیکھا یہ نرالا جہاد ہے کہ جو بیکار پرزہ تھا جہاد میں اس کو بھی استعمال کر لیا حضور نے. اگر آپ ایسا جہاد کر سکتے ہیں تو کیجئے. جہاد تو یہودیوں ہی سے ہے, تو کبھی کبھی یہودیوں سے ایسا جہاد بھی ہوتا ہے کہ ہنسی ہنسی میں لڑائی فتح ہو جائے. کھیل کھیل میں میدان اپنے ہاتھ آ جائے. واپس آ گئے حضور, نہ کوئی قیدی بنا, نہ کوئی مارا گیا, نہ کوئی قتل ہوا. اس دن سے نعمان بدری اور ہیرو بن گئے کہ تمہاری وجہ سے پورا میدان فتح ہوا. اب آپ ان کا کیا پوچھیں گے کہ پیر ہی زمین پہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو بھائی نعمان بدری اگر وحشی بن جاتے اپنے ایوارڈ کو لے کے, یعنی کلمہ پڑھنا, مسلمان ہونا گویا آپے سے باہر ہو گئے. مذہب آپ کو جنونی نہیں بناتا, مذہب کوئی جنون نہیں ہے کہ بس مارتے ہی رہنا ہے. بڈھا فقیری مل جائے راستے میں اسی کو مار دو, جھوپڑی میں کوئی رہ رہا اسی کو مار. جہاد ہو گیا, جہاد ہو گیا, جہاد. یہ کیسا جہاد ہے کہ بس مار دو جو بھی مل جائے؟ تو یہ کوئی جہاد نہیں, اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کے تحت
حضور نے جتنے میدان فتح کیے اس میں یہ اصول بنا دیا تھا کہ اگر تم قابو پا جاؤ اپنے مقابل پر تو یہ یاد رکھنا، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرنا، اور دشمن کی عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور ان کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر انہیں قیدی بنا لینا تو انہیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا۔ یہ اصول حضور نے سنا دیے تھے کہ دیکھو تم ظلم نہیں کرو گے، جب تم نے قابو کر لیا، تمہارے قابو میں آ گئے، تمہارا اختیار ہو گیا، تمہارا اقتدار ہو گیا، تو وہ عمل کرو کہ وہ تمہاری سیرت کو دیکھ کر خود کلمہ پڑھ لیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ جیسی تصویر اسلام کی دکھائیں گے ویسا اثر یہودی اور عیسائی پر پڑے گا۔ اس بین الاقوامی دور میں آپ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کے سامنے سمجھدار، بااخلاق ایسا پیش کریں کہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ظالم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے یہ بتایا تم ظالم نہ بننا، مقابل کو ظالم رہنے دو، تم مظلوم رہنا، تب ہے فتح۔ فتح ظالم کی نہیں ہوتی، فتح مظلوم کی ہوتی ہے۔ اور حضور نے کبھی لشکر اسلام کو ظالم نہیں بننے دیا، کبھی ان کی زراعت کو تباہ نہ کر دینا، ان کے کھیتوں پر گھوڑے مت دوڑا دینا، ان کے چشموں کو خراب نہ کر دینا، ان کا پانی خراب نہ کر دینا۔ شہر سے گزرنا لشکر لے کر تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں سامان ان کا رونتے چلے جاؤ، ان کے بازاروں کو تباہ کر دو، نہیں ایسا مت کرنا۔ اور اگر کوئی اس قوم کا تنہا اکیلا تمہیں مل جائے تو یہ سوچ کر نہ مار دینا کہ لڑائی ان لوگوں سے ہو رہی ہے۔ اور اس میں خاص خیال یہ رکھنا کہ سفیر یہودی ہو یا عیسائی ہو، جب وہ ہماری پناہ میں آ گیا اور سفارت کا عہدہ لے کر آ گیا تو اب اس کا تم بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے مکے میں اور مدینے میں ایک معاہدہ چل رہا تھا۔ جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو ابو سفیان سے مکے والوں نے کہا کہ تھوڑی مہلت اور لے لو جا کر سرکار دو عالم سے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور مکے پر حملہ کر دیں، اس لیے معاہدہ بڑھا دو۔ یعنی ابو سفیان کو مکے والوں نے، کافروں نے اپنا نمائندہ بنا کر سفارت کے عہدے پر مدینے میں بھیجا۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سفیر کا احترام کتنا ہوتا ہے، سفارت خانے کا احترام کتنا ہوتا ہے، وہ اطمینان سے شہر مدینہ میں آ گیا۔ ایک صاحب کی نظر پڑی تو تلوار کھینچ کے دوڑے کا آج اس کافر کو مار ڈالوں گا، بدر میں بچ گیا، احد میں بچ گیا، خندق میں بچ گیا، آج مار ڈالوں گا کہ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا نے ہاتھ پکڑ لیا، دوستی بہت تھی عباس کی ان سے، تو ہاتھ پکڑ کے کہا کیا کرتے ہو؟ میدان جنگ میں تو مارا نہیں، گلی میں مارو گے، اپنے شہر میں مارو گے، بدر میں کیوں نہیں مارا تھا؟ احد میں آیا تھا تب کیوں نہیں مارا تھا؟ اور یہاں شہر میں مار، کچھ پتا بھی ہے؟ یہ اس وقت کوئی سردار لشکر بن کے اڑی آیا ہے کافروں کا، یہ سفیر بن کے آیا ہے۔ اور حضور سے سنا نہیں کہ کافر بھی ہو اگر سفیر تو اس پہ حملہ نہیں ہوتا، یہ سفارت کے عہدے پر آیا ہے، کافر صحیح، اس لیے تم اس کو مار نہیں سکتے۔ دیکھیں اس کو کتنا اطمینان تھا کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو مجھے بچا لے گا اگر کوئی نادان مجھ پہ حملہ بھی کرے گا، اور اطمینان سے، چونکہ اس کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھی، تو آگے گھر میں آ گیا، بیٹی سے ملنے آیا۔ اب جو گھر میں داخل ہوا، حجرے میں داخل ہوا تو سامنے بستر تھا،
بستر بچھا ہوا تھا، چاہا کہ بیٹھ جائے، ام حبیبہ دوڑی اور کہنے لگی خبردار بابا اس بستر پہ مت بیٹھنا، یہ حضور کا بستر ہے، پہلے میں اسے لپیٹ دوں پھر پلنگ پہ بیٹھنا۔ جلدی سے بستر لپیٹ کے ام حبیبہ رکھائیں، کہا بیٹھو، کہ کیسی بیٹی ہے تو، اتنے دنوں کے بعد باپ آیا ہے، کھری پلنگ پہ بٹھا دیا اور بستر ہٹا لیا، کہا وہ حضور کا بستر تھا، تم کافر ہو، تم نجس ہو، تم سرکار دو عالم کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، بیٹی ہو تو ایسی جو رسول کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ حالانکہ بنی امیہ سے ہیں ام حبیبہ، اور نجاشی نے، بادشاہ حبش نے اپنے خزانے سے ان کے مہر کی رقم ادا کی تھی، اور ان کے بیوہ ہونے کے بعد حضور کو خط لکھا تھا حبش کے بادشاہ نے کہ آپ انہیں عقد میں لے لیں، اور حضور نے نجاشی کی بات کو ٹالا نہیں، اور حبش میں عقد ہوا اور وہاں سے حضور کے گھر میں آئیں۔ تو حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، تو یہ تمام کی تمام دو کو چھوڑ کر جو صاحب اولاد ہوئیں، ایک جناب خدیجہ اور ایک ماریہ قبطیہ، کسی سے اولاد نہیں ہوئی، کوئی نسل نہیں چلی، کسی سے بقا نہیں ہے، لیکن کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہیں کہ احترام کیا جائے، اور احترام کی بنیاد یہ ہے کہ سب کے دل میں رسول کی محبت ہو۔ دیکھیے یہ اللہ نے معیار بنایا، اس سے محبت ہوگی جو رسول سے محبت کرے گا۔ جہاں رسول کی محبت ہے وہاں ہماری محبت بھی ہے، جو رسول سے پیار کرے ہم اس سے پیار کریں۔ اس لیے ہم ہر اس صحابی سے، ہر اس زوجہ سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جن جن کے دل میں حضور کی محبت تھی اور جو حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایوارڈ یہ تھا کہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ جو ازواج اور جو اصحاب جناب فاطمہ سے پیار کرتے تھے، نبی کی بیٹی سے پیار کرتے تھے، ان سے حضور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کیا کہنا ام سلمہ کا، ام المومنین حضرت ام سلمہ ہر وقت خدمت جناب فاطمہ میں موجود، پوری حدیث قصہ آپ کے پاس حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، موجود ہیں جب واقعہ ہو رہا ہے، یعنی اتنی منزل قریب ہے عصمت کہ چادر قصہ ہاتھ میں لے کر پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو حضور نے کہا خیر پر ہو لیکن ان حدود میں نہیں آ سکتی، اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ یہ بھی ام سلمہ کا ایک ایوارڈ ہے، تحفہ ہے رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور مدینے آئے تو جناب ام سلمہ سے عقد کیا، کوئی غیر نہیں تھی جناب ام سلمہ، حضور کی پھوپھی عاتقہ جو حضور کی پھوپھی تھی ان کی بیٹی تھی، یعنی پھوپھی کی بیٹی ہیں، عقد کیا۔ چونکہ جناب فاطمہ اس وقت چھوٹی تھیں، ہجرت کے سال، تو ساتھ میں ضرورت تھی کہ ایک بی بی رہے، تو ام سلمہ سے عقد کیا۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب فاطمہ چھوٹی تھیں تو تم نے فاطمہ کی تعلیم و تربیت میں کیسے حصہ لیا؟ تو ناراض ہو گئیں، جلال میں آ گئیں، کہنے لگیں تو نے کیا بے ادبی کی؟
ارے فاطمہ 5 برس کی تھیں، لیکن ام سلمہ نے تو تعلیم و تربیت فاطمہ سے حاصل کی ہے۔ میں نے تو سیکھا ہے فاطمہ سے تہذیب اور گھرداری اور تعلیم۔ میں تو تعلیم لیتی ہوں نبی کی اس بیٹی سے۔ محبت کی یہ منزل ہے، یہ محبت کی منزل آج تک میزان بنی ہوئی ہے۔ کہیں کوئی دنیا کے کونے میں عورت ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی فرقے کی ہو، اگر بیوی کا احترام کرتی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام، تاریخ کے لیے قابل احترام۔ یہ میزان، یہ ترازو، یہ اصول حضور نے دے دیا تھا یہ کہہ کر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت کرنی ہے۔ اب آپ پورے واقعے کربلا میں ہر واقعے کا محور، کسی شہادت کا محور تلاش کریں تو وہ محبت فاطمہ ہے۔ یہ ایک عجیب، میں اپنے جوانوں اور اپنے بھائیوں کو نکتہ بتا رہا ہوں، اور اس نکتے کو گرہ میں باندھ لو، اور یاد رکھنا کہ جب کبھی بھی تم پر کوئی بلا آ جائے یا کسی مشکل میں ہو، اگر تم صدق دل سے بی بی سے رجوع کرو تو بلا ٹل جائے گی۔ اور یہی محبت کا امتحان ہے، اس لیے کہ حکم رسول ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سے مودت کرو۔ اور یہ مودت شرط نہیں ہے کہ محرم میں ہی ہو، یعنی ہر آن دل میں محبت رہے۔ سردار تھا، ابن زیاد کی طرف سے مقرر تھا، لیکن حر کو بس ایک تحفہ ملا ہوا تھا قدرت سے، جس لیے وہ بچ گیا۔ یعنی یہ سوچئے کہ حر عمر سعد کیوں نہیں ادھر آ گیا، حرملہ کیوں نہیں ایمان لے کے ادھر آئے، حر کیوں آئے؟ اس لیے کہ حر کے دل میں یہ محبت جاگ رہی تھی۔ جب لجام فرس کو مس کیا تو حسین نے کہا کیا چاہتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ تو پلٹ کے حر نے کہا آپ بھرے مجمع میں اس طرح میری ماں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میری کیا مجال کہ میں آپ کی ماں کا نام لوں بغیر درود، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی کا نام بغیر درود کے نہیں لیا جاتا، اور آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، اور میرے دل میں ان کا احترام۔ یہ محبت فاطمہ، یہ محبت فاطمہ حر کو کھینچ کے لے آئی۔ ایک کرن بھی اگر زہرا کی محبت کی دل میں ہے تو کبھی کبھی وہ آفتاب بن جاتی، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے۔ ماں تھی، بیٹا تو کل 20-22 برس کا تھا، عیسائی قبیلے سے تھی۔ ماں اکلوتا بیٹا تھا، بارات سجا کر بیٹے کو لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بارات لے کر گئی تھی۔ شادی بڑے ارمان سے کی تھی، چونکہ باپ مر چکا تھا، بیٹا ہی اس کے پیری کا سہارا تھا۔ بی بی کا نام قمری تھا، بیٹے کا نام وہب کلبی تھا۔ دلہن بیاہ کر بارات لے کر واپس آ رہی تھی۔ اپنے سفر میں کربلا راستے میں پڑتا تھا، فرات کے کنارے کنارے سے بارات کا قافلہ جاتا تھا۔ ماں اماری میں تھی، بیٹا گھوڑے پر تھا، دلہن اماری میں تھی کہ ایک بار اماری کا پردہ جو ہٹا تو میدان کا نظارہ کیا، کہا بیٹا 17 دن پہلے جب میں بارات لے کر گئی تھی تو یہ تو ویران پڑا ہوا تھا میدان، اور یہاں سے میں بارہا گزری ہوں، کبھی میں نے مجمع نہیں دیکھا۔ یہ لشکر کے لشکر کیسے پڑے ہیں، یہ خیام کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ گھڑ سوار کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ سپاہی کیسے کہاں اماں حیران میں بھی ہوں کہ یہ مجمع کہاں سے آ گیا 17 دن میں؟ جب ہم لوگ گئے تھے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ویرانہ تھا۔ میں جاتا ہوں ابھی پتہ لگا کے آتا ہوں۔ بیٹا گیا، واپس آیا،
ماں نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا اماں آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد کا نام سنا ہے؟ کہاں نام سنا ہے؟ کہا اور ان کا ایک بھائی اور داماد علی تھا؟ کہا ارے میں نے تو کوفے میں ان کا خطبہ سنا ہے جب وہ خلیفہ وقت تھے۔ کہا اور نبی کی ایک بیٹی فاطمہ تھی؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ نبی کی ایک بیٹی فاطمہ تھی۔ کہا اس کا ایک بیٹا حسین ہے؟ کہاں بڑا حسن ہے، اس کی شہادت ہو گئی۔ کہا چھوٹا حسین ہے؟ کہاں؟ کہا وہی حسین یہاں نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ کہا بیٹا یہ عجیب بات تم نے بتائی، نبی کا نواسا حسین کس نے گھیرا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا کافر ہیں جو حسین کے گرد ہیں؟ کہا نہیں اماں عجیب ماجرا ہے، حاکم وقت ہے، اس کا لشکر ہے، سب مسلمان ہیں۔ کا مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے نواسے کو گھیر لیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ کا قتل کر دینا چاہتے ہیں، یہ خبر ہم نے سنی ہے۔ کا بیٹا اگر فاطمہ کا بیٹا خطرے میں ہے تو اب بارات کیسی؟ میرے دل میں اس بی بی کی محبت ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن یہ سنا ہے کہ اپنے بچوں کو بہت دکھوں کے ساتھ پالا ہے، چکی پیس پیس کر بچے پالے ہیں۔ بیٹا اب میں نہیں جاؤں گی، اب کیسی بارات، کیسی شادی اور کیسا تیرا صحرا۔ اے بیٹا بارات سے کہو کوفے واپس جائے اور اپنی زوجہ کی اماری لے کر اس طرف چلو۔ راستے میں کہتا ہوا چلا بیٹا کہ اماں یہ بھی سنا ہے کہ حسین اکیلے نہیں ہیں، حسین کی بہن زینب بھی یہی ہے۔ کہ یہ کیا کہا بیٹا؟ یہ کیا کہا؟ جاؤ جا کے حسین سے ملو، سلام کرو، ہمارا سلام کہو اور یہ کہنا کہ ہمیں شہزادی زینب تک پہنچا دو، ہم نے کوفے میں ایک بار زیارت کی تھی، بہت دن گزر گئے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ 17 دن کا دولہا، ہاتھ میں مہندی لگی تھی، حسین کو جا کے سلام کیا۔ کہ کیا بات ہے، کون ہو؟ کہ میں وہبے کا لبی ہوں، میری ماں اور میری 17 دن کی دلہن میرے ساتھ ہے۔ کہ یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تو میدان بلا ہے۔ کہ میری ماں لے کر آئی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ماں کی آواز آئی، فرزند رسول، اے فاطمہ کے لال، یہ میں نے غلام بھیجا ہے، اس کی خدمت کو قبول کر لو اور مجھے شہزادی زینب تک پہنچا دو۔ گھر میں تو نہ اتری وہب کی دلہن، زینب نے وہب کی دلہن کو اپنے خیمے میں اتارا۔ اے وہب کی دلہن تو بہت خوش قسمت ہے کہ زینب نے اپنے عصمت سرا میں تیری ڈولی اتاری ہے۔ 3 محرم ہو گئی، بس 4 تک ہم اصحاب کا اور 5 سے تو قیامت ہے۔ کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ زہیر کا ذکر کروں، عابس کا، شبیب کا، ہلال بن نافع، ارے کس کا ذکر کروں؟ 72 اصحاب ہیں۔ مگر یہ صحابی عجیب ہے، اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کلمہ تو اب پڑھے گا۔ کس محبت سے آیا ہے، ابھی تو دل میں کیا کیا ارمان ہے، ابھی تو دلہن لے کے گھر بھی نہیں پہنچا، ماں کے ساتھ اور زوجہ کے ساتھ قافلے میں آ گیا۔ قمری کو اور اس کی بہو کو زینب نے خیمے میں اتارا۔ ام لیلہ بھی آ گئیں، ام رباب بھی آ گئیں، ام کلثوم بھی آ گئیں، سب دلہن کو لے کے خیمے میں آئے اور وہ وقت آیا کہ لڑائی چھڑ گئی، لیکن ماں در خیمہ سے نہیں ہٹی، بار بار کہتی جاتی اے وہب پیچھے نہ ہٹ جانا، دیکھو گھمسان کی لڑائی ہے، اے بیٹا آگے بڑھتے رہنا، جاؤ جا کر حسین سے اجازت لو میدان جنگ کی۔ تو بار بار بیٹا کہتا اماں جب میں اجازت لینے جاتا ہوں تو حسین کہتے ہیں وہب ابھی تو تیرا بیاہ ہوا ہے، تو تو ابھی کم سن ہے، تو تو ابھی جوان ہے، تیرے دل میں تو بڑے ارمان ہیں۔ تو بے اختیار آواز دی اے حسین میں نے تو صدقہ نکالا ہے، یہ تو فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے، میرے بیٹے کو رخصت کر دو، میرے بیٹے کو جانے دو۔ اے وہب
جا اور جا کر جنگ کر۔ اب جو جنگ کے لیے چلا تو خیمے کا پردہ الٹ کر دلہن باہر آ گئی اور ایک بار دامن پکڑ لیا کہ خوب وہ فیصلہ کیا، تم تو لڑ کے مر کر جنت میں جاؤ اور یہ بتاؤ کہ زوجہ کیا کرے گی؟ ارے میں کہاں جاؤں گی؟ کہ کیا چاہتی ہے؟ کہ وعدہ کرو کہ تم وہاں جنت میں جب جنت میں جاؤ گے تو زوجہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، مجھے لے کر جاؤ گے۔ وہب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے بھی لے کر جنت میں جاؤں گا۔ کہا وہب قلبی کوئی نشانی تو دو، جنت میں تم مجھے پہچانو گے کیسے جب تک میں نشانی نہیں دکھاؤں گا؟ کہا میرے پاس کیا ہے یہ جملہ یاد رکھنا، ارے گھر جاتی تو منہ دکھائی ملتی، مگر راستے میں بارات رک گئی، اب کیا دولہا دیتا؟ آستین پھاڑ کر دلہن کے حوالے کیا کہ بس یہی میری نشانی ہے، جنت میں لے کر آنا تو میں پہچان کر اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ ابھی دلہن سے باتیں کرتا تھا، ماں نے آواز دی، کیا عروس کی باتوں میں دل لگ گیا؟ کیا دلہن روک رہی ہے؟ ارے وہب ٹھہرنا نہ، اس کی باتیں نہ سننا، جلدی جا۔ تو اس نے آواز دی، اماں دلہن نے مجھے روکا نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا جا، خدا حافظ، میں لڑائی دیکھ رہی ہوں، میں اپنے دودھ کا اثر دیکھوں گی۔ وہب گیا اور تلوار کھینچ کر حملہ کیا، رجس بڑھتا جاتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ ماں تناب خیمہ کو پکڑے ہوئے بیٹے کو لڑتے دیکھ رہی تھی اور ہمت بڑھاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اے بیٹا آگے بڑھتے جانا، فاطمہ کے بیٹے کی نصرت کرتے جانا، ماں تیری لڑائی دیکھ۔ ایک بار بیٹا زخمی ہو کر گرا، نیزے پہ برچھی لگی، بیٹا گھوڑے سے گرا، قاتل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر وہب کا سر کاٹا، اور بہت دیر سے قاتل دیکھ رہا تھا کہ ماں بیٹے کی لڑائی دیکھ رہی ہے۔ ایک بار وہب کا سر جسم سے الگ کر کے زلفیں پکڑ کر ماں کی طرف پھینکا کہ یہ ہے تیرا بیٹا، یہ ہے تیرا بیٹا۔ ماں دوڑی اور دوڑ کر بیٹے کے سر کو اٹھایا، مٹی چادر سے صاف کی، پیار کیا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور ایک بار یہ کہہ کر پھینکا، ارے یہ صدقہ ہے حسین پر سے، جو صدقہ ہے وہ مانے۔ میں کہتی ہوں کہ حسین کا صدقہ میدان